بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم الآثار کی ایک اور اہم نشست کے ساتھ میں سید مطیع الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ خیر و عافیت سے ہیں؟ سے ٹھیک ہے؟ آپ کی دعا ہے جی، الحمدللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہمیں وقت عنایت فرماتے ہیں اور بڑی خوبصورت گفتگو ہوتی ہے آثار پہ، اور بہت سارے نئے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن مجید کو حسن صوت کے ساتھ جو پڑھنا ہے، اس سے متعلق جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ جو روایات ہیں وہ آج میرے سامنے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس کس پہلو سے ہمیں قرآن آثار کے آتے ہیں حقوق سامنے اور آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسے حسن صوت سے حسن صوت پڑھا سے، جائے۔ نغمگی سے، اچھے لہجے میں پڑھا جائے۔ بالکل صحیح۔ ایک راوی ہیں برا بن عازب رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، یہ آپ فرماتے تھے حسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا۔ جی یہ حسنو جو ہے اس کی ہاں، بہت سے روایات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اور پھر صحابہ کے آثار میں اس کا عملی ہمیں نمونہ ملتا ہے، حضور کی سیرت میں بھی ملتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، کہ قرآن مجید کو خوبصورت لہجے میں اور خوبصورت آواز میں پڑھا جائے۔ بالکل یعنی آپ سادہ طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، صحیح۔ لیکن آپ اس کو لے میں پڑھیں، خوبصورتی اس طرح کہ قرآن کے الفاظ کے حسن میں آواز کا حسن بھی ساتھ شامل ہو ہو جائے، جائے، بالکل صحیح۔ یہ یعنی مطلوب ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کو اپنی آوازوں کے ساتھ خوبصورت بناؤ۔ کلام میں اللہ تعالیٰ نے جو حسن رکھا ہوا ہے الفاظ کے انتخاب میں، اس کی ترتیب میں، ٹھیک ہے، اس میں جو ایک نغمگی ہے وہ تو ہے ہی، بالکل صحیح۔ لیکن وہ دو چند ہو جائے گی، وہ بڑھ جائے گی اگر اس کے ساتھ پڑھنے والے کی آواز بھی اچھی ہو، اور وہ ایک خاص لے میں اس طرح سے اس کو پڑھے کہ کلام کا حسن نمایاں ہو جائے۔ بالکل اس کو صحیح، پڑھو، کیونکہ اچھی آواز جو ہے وہ قرآن کے حسن کو مزید بڑھا دیتی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اذن اللہ لشیء اذنہ لنبی یتغنى بالقرآن۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی یہ جمال جو ہے نا، کلام کو اچھا اور خوبصورت بنانا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ حدیث میں ان اللہ جمیل یحب الجمال، یعنی یہ جو حصے جمال ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ایک صفت کا پرتو ہے جو ہمارے اندر ہے۔ بالکل صحیح، اللہ تعالیٰ کو خوبصورت چیزیں، اچھی چیزیں پسند ہیں، اس لیے کہ وہ خود حسن سے اور جمال سے متصف۔ تو کلام اچھا اور اچھی آواز یہ اللہ کو بھی پسند ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ جیسی اس کی ہستی ہے اس کے لحاظ سے وہ جب کان لگا کے توجہ سے سنتا ہے، تو جتنی توجہ سے وہ اپنے کسی نبی کے آواز کو سنتا ہے، جو اس کے اتارے ہوئے کلام کو، قرآن کو، یہاں قرآن سے مراد عموم ہے، بالکل صحیح، اللہ نے اصل میں جو بھی کلام اپنے پیغمبروں پر اتارا جس قرآن کو ہی ہے، وہ پڑھیں اور پڑھ کے سنائیں، وہ قرآن ہی ہے۔ بالکل صحیح، تو اللہ کا کوئی نبی غنا کے ساتھ، نغمگی کے ساتھ، لے کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہو، اور اللہ کا نبی ہو، تو جتنی توجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر کان لگا کے سنتے ہیں، یعنی اللہ کو جتنا وہ اچھا لگتا ہے، صحیح، جتنا وہ پسند آتا، اور کوئی چیز نہیں۔ بالکل صحیح۔ حضرت داؤد کا تو اللہ تعالیٰ نے خود حضرت داؤد علیہ السلام کو تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ لہان عطا کی۔ خوش الحانی یہ ان کو دے دی گئی، ان کو کلام بھی ایسا دیا گیا، پھر اس کو نغمگی سے پڑھنا، صحیح صحیح، مزامیر داود کا ذکر آتا، بالکل تو صحیح، ایسے ہی ہے۔ بالکل صحیح۔ فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اشد اذنا الی الرجل الحسن الصوت بالقرآن یجہر به من صاحب القینۃ الی قینہ۔
یہ بھی ایک تمثیل میں سمجھایا. ایک آدمی ہے اور اس کے پاس ایک باندی ہے جو غنا جانتی ہے. صحیح. کیونکہ عرب میں یا اس کلچر میں باندیاں جو ہیں وہ خاص طور پر یہ سیکھا کرتی تھی. صحیح. تو مغنیاں عام طور پر آزاد خواتین کم ہوتی تھی، یہ لونڈیاں وغیرہ. اور یہ اس فن کو، اس کو سیکھنے والی باقاعدہ باندیاں ہوتی تھیں. اور جن لوگوں کا یہ ذوق ہوتا تھا غنا کا، وہ پھر ایسی باندیاں ان کو اپنے پاس رکھتے تھے. تو جیسے باندی کا مالک ایک مغنیہ باندی، وہ جیسے اپنی باندی، گانے والی باندی کو بڑی کان لگا توجہ کے. سے، بڑے لگاؤ سے سنتا ہے، صحیح. صحیح. تو اللہ تعالیٰ بھی جب کوئی اس کا بندہ اچھی آواز کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ شوق سے اس کو سنتے. سنتے. بہت اعلیٰ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے کہ حسنوا اصواتکم بالقرآن، وہ بھی اسی کی طرف جو توجہ حضور نے دلاتے. بات ارشاد فرمائی وہ پھر آپ دیکھیں گے صحیح. کہ صحابہ بھی اپنے اپنے انداز میں، بعض دفعہ انہی الفاظ میں، بعض دفعہ کسی فرق سے، وہ پھر آگے لوگوں کو ابلاغ کرتے بالکل پہنچاتے ہیں ٹھیک. کہ یہ مطلوب. طاؤس کہتے ہیں کہ احسن الناس صوتا بالقرآن اخشاہم للہ. یہ ایک اور پہلو سے. یہ ایک اور پہلو اور یہ اہم ہے کہ حسن صوت کے ساتھ جو قرآن کا اصل مقصد ہے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا، یعنی کلام میں جو حسن ہے، صوتی حسن ہے، اس سے حظ اٹھانا، یہ بھی اچھی چیز ہے. بالکل صحیح. اللہ کا کلام سن، آدمی ویسی اچھی آواز سے حظ اٹھاتا، بالکل تو ٹھیک. کلام اللہ کا الہی سے کلام. حظ اٹھائے، اس میں ساتھ صحیح. اللہ کی محبت، اجر، ثواب کا پہلو بھی شامل ہو جاتا ہے. لیکن اصل جو چیز ہے وہ خشیت الہی. تو وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صرف خالی حسن صوت کو ہی اہم نہ سمجھو. بالکل ٹھیک. اصل میں سب سے اچھی آواز اس کی ہے جو قرآن کو جب پڑھے تو اس سے لگے کہ خدا سے ڈرنے والا، ایک خدا خوفی کرنے والا آدمی، ایک متقی آدمی کا کلام ہم سن. تو اس سے آپ یعنی استنباط کر سکتے ہیں کہ وہ ایک طرح توجہ بھی لا رہے کہ حسن صوت کے یا نغمگی کے یا لے سے پڑھنے کے ایسے انداز جس سے کلام الہی کی یہ تاثیر وہ مجروح ہو، یہ پس منظر میں چلی جائے، یہ اس سے توجہ ہٹ جائے. اصل میں قرآن تو ہمارے اندر خوف خدا پیدا کرنے کے بالکل لیے. ٹھیک. تو وہ اس کی یعنی اس کی ناقدری نہ کرو. آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو لوگ سادہ انداز میں پڑھیں، چاہے وہ بہت بڑی لے میں نہیں پڑھ رہے، لیکن اس سے قرآن کی یہ تاثیر واضح ہوتی ہے، تو ان کی ناقدری مطلوب نہیں ہے. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. وہ ایک اب الگ حسن صوت کا حظ اٹھانا الگ چیز ہے، لیکن قرآن کو سادہ لہجے میں بھی، سادہ انداز میں بھی پڑھنا، لیکن اس طرح کہ اس سے خشیت الہی پڑھنے والے کی شخصیت میں نظر آئے، سننے والے پر منعکس ہو، تو اصل مطلوب تو یہی ہے. بہت اچھا. بہت اچھا. ابو یوسف الحاجب کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ الاشعری جو ہیں وہ دمشق گئے کسی محلے میں، وہاں انہوں نے قیام کیا، تو فکان معاویہ یخرج لیلا یستمع قراءتہ، کہ حضرت معاویہ جو ہیں وہ ان کی قرات سننے کے لیے جایا کرتے تھے. تو یہ اب بعض صحابہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جن کو حسن صوت دیا ہوا تھا اور ترنم سے پڑھنے کا ایک خاص ملکہ دیا ہوا تھا، ان میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بہت نمایاں. بالکل ٹھیک. وہی ابن کعب تھے. صحیح. ابو موسیٰ اشعری ہیں. ابو موسیٰ اشعری کے تو خاص طور پر حدیثوں میں بہت تعریف آئی. بالکل تعریف آئی ہے. آپ نے فرمایا کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے داؤد کے مزامیر میں سے مزامیر دے دیے. بالکل ایسے. بالکل ایسے. اور ازواج مطہرات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بعض باتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، بعض میں آپ کے ازواج. ابو موسیٰ اشعری مدینے میں جو ان کا ایک الگ محلہ تھا اشعریوں کا، تو وہ رات کو اپنے گھر میں کھڑے ہو کے تو ترنم سے اور لے میں قرآن پڑھے، خوبصورت لہجے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض دفعہ ازواج وہ سننے کے لیے باہر جا کے کھڑی ہو جاتی. اچھا. ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھ رہے ہیں. واہ. اور ان کو نہیں پتہ ہوتا تھا. صحیح. وہ اپنے تو بعض لوگوں کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے اگر پتہ ہوتا
تو میں اور زیادہ خوبصورت طریقے سے پڑھتا کہ حضور یا آپ کی صحیح ازواج صحیح سن لیں۔ صحیح صحیح تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب تو بڑے یعنی قرآن کے قاریوں میں سے یہ جب شام تشریف جی لے جی گئے تو وہاں پر بھی ان کا معمول تھا اپنے گھر میں رات کو تلاوت کرتے تھے۔ تو سیدنا معاویہ بھی ان کو سننے شام کو پھر نکل کر ان کے گھر کے باہر یا اس کے کھڑے ہو کر وہ ان کی تلاوت سنتے۔ بالکل صحیح۔ حناد بن سلیم اپنے والد سے یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کان ابو موسیٰ یقرأ بین یدی عثمان فی غیر صلاۃ۔ تو سیدنا آپ عثمان کو کے لگتا ہے سامنے کہ چونکہ وہ اچھے وہ پڑھنے اکثر والے لوگ تھے ان کو تو ان کے حضور بھی صحیح سنتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اور صحابہ بھی پھر وقتاً فوقتاً حاضر اٹھاتے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ عثمان کے سامنے وہ بعض دفعہ نماز کے علاوہ بھی ان کے سامنے بیٹھ کر ان کی فرمائش پر یا ویسے بالکل صحیح وہ ترنم سے اور لے سے قرآن پڑھ کے سناتے۔ پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ وہی روایت ہے جس کا آپ نے تھوڑا سا ذکر بھی کیا ہے کہ ان ابا موسیٰ قام ذات لیلۃ فقرأ فجاء ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستمعن فلما اخبر بذلك، تو انہیں جب پتہ چلا تو کہنے لگے کہ لو شعرت لحبرتکن تحبیرا ولشوقتکن تشویقا۔ تو بعد میں انہیں پتہ چلا کہ رات کو رسول اللہ کے ازواج آ کے میری تلاوت سنیں۔ یہ بعض راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اچھا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود بھی جا کے سنتے تھے۔ صحیح تو بعد میں انہیں جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے پتہ نہیں تھا، ورنہ اگر اندازہ ہوتا تو میں تم لوگوں کو اور زیادہ اچھی لے کے ساتھ پڑھ کے صحیح اور آپ کے شوق میں اور اضافہ کرتا اور اپنے جو ہنر اللہ نے مجھے دیا ہے اس کا اظہار کرتا۔ صحیح۔ ابن جابر کہتے ہیں کہ خلید بن سعد جو ہیں وہ رجلاً قارئاً حسن الصوت، بڑی خوبصورت آواز تھی ان کی، تو کانوا یجتمعون فی بیت ام درداء فتأمرہ ام درداء ان یقرأ علیہم، تو ان کے گھر میں بھی ایک طرح کی اس کا مطلب یہ کہ یہ جو وہ ماحول ہے صحیح یا وہ جو ثقافت ہے دینی، اس میں یہ اس طرح اہتمام ہوتا تھا، گیدرنگ ہوتی تھی قرآن کی، انفرادی طور پر بھی سن لیتے تھے، صحیح اور جہاں پتہ چلے کہ یہ اچھا پڑھنے والا ہے اور وہ کسی مجلس میں لوگ جمع ہو رہے ہیں تو اس سے فرمائش کر کے بھی سنا جاتا ہے۔ تو ام درداء رضی اللہ عنہ انصاری صحابیہ میں سے بڑی معروف، بڑی متحرک بھی تھی سماجی طور پر۔ صحیح ان کا گھر مدینے میں بھی مرکز رہتا تھا لوگوں کے، مدینے میں کئی خواتین تھیں نا صحیح جو جن کا گھر ایک طرح سے کمیونٹی سینٹر، اچھا وہ یعنی ہو سکتا ہے گھر کھلا ہو، اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کھلانے پلانے کے لیے وسائل ہیں تو لوگ ویسے پھر ایک بیٹھک سی بن جاتی ہے، اور صحابیہ بھی تھیں تو ان کا بھی ایسے ہی ہے۔ اور پھر یہ حضرت ابو الدرداء اور حضرت ام الدرداء رضی دونوں پھر دمشق چلے گئے۔ اچھا ممکن ہے یہ دمشق کا واقعہ ہو، ممکن ہے مدینے کا ہو، لیکن وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں بھی جب بیٹھک ہوتی، صحابہ یا لوگ اکٹھے ہوتے، تو ایک آدمی خلید ابن سعد جس کا وہ اچھے قاری تھے، تو وہ پھر باقاعدہ ان کو کہتی تھی کہ اچھا اب لوگ اکٹھے ہیں تو ان کو اپنی خوبصورت آواز میں قرآن کچھ پڑھ کے۔ واہ بہت خوبصورت۔ ابو مشاع کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہ کیا کرتے تھے کہ کانا یقدم الشاب الحسن الصوت لحسن صوته بین یدی المہاجرین والانصار۔ تو یہ یعنی اللہ کے ہاں تو اس کا مقام ہے ہی بالکل لیکن دنیا میں بھی آگے ایک ہم الگ پڑھیں گے، ایک تھیم ہے کہ حاملین قرآن کا اللہ کے ہاں جو مقام ہے تو اس کا مسلمان معاشرے میں بھی اس کی جھلک ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کی اکرام تعظیم اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو جیسے قرآن جن کو زیادہ یاد ہو تو وہ تو حدیثوں میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیادہ مقام دیتے تھے۔ آپ نے کہا کہ بھئی امامت اگر کہیں کسی نے کرنی ہے تو جن کو زیادہ قرآن یاد ہے وہ مقدم ہے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے، وہ اگر آپ نے احد میں جو ہے اس میں آپ نے تدفین میں بھی کہا کہ بھئی ان میں سے جن کو قرآن زیادہ یاد تھا پہلے ان کو لاؤ، واہ واہ، ان کا حق پہلے ان کی تدفین کی۔
تو یہ جھلکنی چاہیے. تو سیدنا عمر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ یقدم ایسے الشعب لوگوں کو جن کو نوجوان ہو بے شک لیکن قرآن اچھی آواز میں پڑھتا ہے، تو اس کو بعض معاملات کلی طور پر کلی نہیں، بات نہیں. بعض معاملات میں ان کو مہاجرین انصار سے بھی مقدم کرتا بہت خوب. اب یہ صحیح. ہو سکتا ہے مجلس میں مقدم کرنا مقصود ہو سکتا ہے کہیں نماز کی صحیح. امامت کے لیے کہنا اس میں مقصود ہو، مطلب جزوی طور پر یہ صحیح. بھی ایک وجہ فضیلت ہے. اور بالکل بعض مواقع پر اگر ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے صحیح. یہ اہتمام کیا جائے تو یہ بالکل صحیح. مستحسن تاکہ نئی نسل جو ہے وہ ایک مقام و مرتبہ دیکھے تو ان کی ترغیب متاثر ہو، ہو، حوصلہ افزائی ہو، صحیح تعظیم کا قرآن. اظہار ہو. بالکل صحیح. تو کوئی پہلو ایسے کوئی تکریم کے ایسے طریقے ہونے چاہیے کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اوزائی کہتے ہیں کہ کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتون الرجل الحسن الصوت بالقرآن فی منزلہ فیستخرجونہ فیقرأ لهم القرآن. تو یہ بھی کرتے تھے صحابہ صحابہ. کہ پتہ چلتا تھا کہ فلاں آدمی اچھا پڑھنے والا ہے، پتہ ہوتا تھا. جی تو وہ بعض دفعہ اس کے پاس چلے کے جاتے تھے. اس کے گھر چلے جاتے تھے اور اس کو باہر بلا کے، گھر میں ظاہر اگر گنجائش نہیں ہے بیٹھنے کی صحیح. تو وہ باہر بلا کے کہتے تھے کہ ہم تلاوت سننے آئے ہیں، ہمیں کچھ پڑھ کے سنو. بہت خوب. بہت خوب. ایک تو سوال ہے اس موضوع سے ریلیٹڈ جو ہم حسن صوت کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید کا انداز جو ہے وہ بیانیہ ہے، اللہ تعالیٰ کے خطبات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہیں، اور اسی کے اندر نکاح طلاق کی باتیں بھی ہیں اور قوموں کے عذاب کی باتیں بھی ہیں. تو جب حسن صوت کے ساتھ آپ سن رہے ہوتے ہیں ہم اور پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو ہماری تو ساری توجہ اس کی آواز کی خوبصورتی کی طرف چلی جاتی ہے، الفاظ کی ادائیگی کی طرف چلی جاتی ہے. تو وہ جو کہیں ہم نے پریشان ہونا تھا، کہیں ہم نے خوف خدا کا لینا تھا، کہیں نصیحت لینی تھی، وہ چیزیں تو پھر وہ پیش نظر نہیں رہتی. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو حسن صوت ہے ہاں مطلب سوال یہ ہے کہ قرآن تو اصل میں ہدایت کے لیے، تذکیر کے لیے، جی اور اس کا تعلق تو اس کے معنی کے مطالب مضامین سے. ہاں لیکن جب حسن صوت کو دیکھیں تو حسن صوت تو ایک الگ، وہ تو ایک یعنی جمالیات کی تذکیر کو کرتا ہے، لیکن اس وقت آپ کی توجہ ساری کی ساری معنی مضامین کی طرف نہیں ہوتی بلکہ حسن صوت. یہ صحیح سوال ہے، لیکن اسی سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایک سے زیادہ پہلو جمع کر دیے. یعنی اصل کتاب کا اصل مقصد خدا سے انسان کو جوڑنا، یعنی خدا ہم سے بات کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ تعلق اور یہ وابستگی کئی پہلوؤں سے ہو سکتی ہے. وہ قرآن میں جو مضامین اور مطالب ہیں ان کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، ہم اس سے اعتبار کریں، اس سے عبرت حاصل کریں، بالکل ٹھیک، اس پر غور کریں، قرآن ہمیں جو سکھانا چاہتا ہے وہ سیکھیں. اور آگے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس قرآن میں مضامین کا بھی تنوع ایسا رکھا ہے، وہ تنوع بھی اسی لیے رکھا ہے. قرآن ان سارے مضامین کو جامع ہے کہ ہر طرح کے یعنی فہم، عبرت اور ہدایت کے لیے ہر طرح کے مضامین اس میں موجود ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. تو جیسے یہ ایک پہلو ہے، صحیح. اس طرح اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو حسن صوت کا بھی ایک نمونہ بنایا، یہ اپنے الفاظ کے لحاظ سے بھی ایک اعجاز. اصل میں تو قرآن کا اعجاز معنی اور مطالب کے لحاظ سے ثانوی ہے، اصل میں تو وہ لفظی لحاظ سے اعجاز ہے. یعنی اتنا خوبصورت کلام، اتنا بلیغ کلام، صحیح، ادبی شاہکار ہے، ادبی شاہکار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلو بھی اس کے اندر شامل پوری طرح موجود ہے. بالکل صحیح. تو وہ یہ پہلو اگر اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے اور اپنے اصل کلام کو محفوظ رکھا ہے اور اس کے اندر خود ایک نغمگی موجود ہے، تو اس پہلو سے بھی قرآن سے فائدہ اٹھانا، بالکل ٹھیک، اور اس جذبے سے قرآن کو سننا کہ یہ اللہ کا اتنا خوبصورت کلام، اس میں ہم حسن صوت شامل کر کے اس کو اور خوبصورت بنا رہے ہیں، تو یہ اصل مقصد کے ساتھ بالکل ہم آہنگ. بالکل ٹھیک. گویا یہ چیز یعنی وہ اس وقت ہم جو حظ اٹھا رہے ہوتے ہیں اس سے ہماری کس چیز کی تسکین ہوتی ہے؟ وہ کسی سفلی چیز کی تسکین تو نہیں ہوتی،
بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اس سے ہم کوئی غفلت میں تو نہیں پڑھ رہے ہوتے. جی 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 ٹھیک ہے، بالکل صحیح. حسن صوت سے اگر سننے سے اگر ہماری خدا کے ساتھ محبت میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے اندر ایک پاکیزہ احساس پیدا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک، تو بالکل یہ صحیح. اس کا مقصد ہے. صحیح. یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت اس کیفیت میں وہ جو فہم کا اور عبرت کا پہلو ہے وہ اس وقت ملحوظ اس طرح نہیں ہوتا. صحیح. صحیح. ہم ظاہراً اس کے خوبصورتی اور اس کے حسن اور اس کی جمال سے ہی حظ اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ اس کے اصل مقصد کے منافی نہیں ہے. نہیں ہے، بالکل ٹھیک. ہاں وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ اگر آدمی سارا دھیان اسی پہ رکھے کہ بس میں نے اچھی اچھی تلاوتیں سنتے رہنا، لیکن جو اس کا اصل مقصد ہے اس طرف اس کو نہیں کبھی جانا. سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اس پر عمل کر، وہ اگر پہلو ساتھ شامل ہو جائے پھر ظاہر ہے یہ مذموم ہوگا، بالکل ٹھیک. پھر یہ مستحسن نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ چیزیں اپنی جگہ ملحوظ ہیں، ہم قرآن کو سمجھ بھی رہے ہیں، اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً اس کے جمال سے اور اس کے ترنم سے بھی حظ اٹھا رہے ہیں، بالکل ٹھیک. تو یہ تو اس میں مددگار ہوتا ہے بہت اچھے. معاون. گویا کہ وہ لوگ جو ابھی قرآن مجید کو سمجھ بھی نہیں رہے، یہ بھی ایک ذریعہ بن جائے گا اس نے صوت سے بھی قرآن سے جڑنے کا، کہ وہ اللہ یہ کے اگر کلام میں ذریعہ سے. بنے یعنی جی جی قرآن سے جڑنے اور پھر اس سے رہنمائی اور ہدایت لینے کا، تو یہ بھی مستحسن. بالکل لیکن اگر یہ یہیں پر رہ جائے، آدمی سمجھے کہ نہیں بس یہی کافی ہے، یہ صرف مزہ لینے کے لیے ہے قرآن، صحیح صحیح. حظ اٹھانے کے لیے، لیکن جو اس کے اصل مقصود ہیں ہدایت ہے، عمل ہے، خدا کے خوف اور خشیت ہے، وہ بالکل پس پشت ڈال دیا جائے، بالکل پھر ٹھیک، ظاہر ہے یہ مستحسن نہیں. بالکل صحیح. ایک اور پہلو پہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ سے گفتگو کروں اور آپ سے سوال کروں کہ بعض لوگ جو ہیں علماء اس ایکٹیویٹی کو اس طرح پسند نہیں کرتے. ایک چیز بنیادی طور پہ تو درست ہے، لیکن اس کے اندر جو کچھ چیزیں آئیں قباحت کی ہمارے ہاں بھی، تو شاید وہ وجہ بنی ہے اس کی. بعض علماء میں نے بہت سخت الفاظ بھی سنے ہیں قاریوں کے بارے میں، یا جی آج کل کی جی قاریوں کی بات وہ کرتے ہیں. نہیں، وہ پہلو ٹھیک ہے، اور وہ صحابہ کے ہاں بھی وہ ہے. اچھا. یعنی ٹھیک ٹھیک. کئی پہلو ہیں اس کے. ایک تو یہ ہے کہ جس کا ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ساری توجہ اور سارا اہتمام صرف ان ظاہری حسن صوت کی چیزوں پر ہو جائے بالکل ٹھیک. اور قرآن کو سمجھنے سیکھنے عمل کا جذبہ اس سے دب جائے. ہوں، تو اگر اس پہلو سے تنقید کرتے ہیں اہل علم تو بالکل ٹھیک ہے. صحیح. ہمارے ہاں بھی اگر یہ ایک ماحول ہے اور یہ کیفیت ہے کہ یہ چیز حائل ہو گئی ہے، رکاوٹ بن گئی اس چیز میں، ظاہر ہے یہ مستحسن نہیں. دوسرے اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، وہ بھی آگے صحابہ کے آثار میں زیر بحث آئے گا، کہ ہمارے ہاں قرآن کی تلاوت یا جیسے نعت ہے، یہ اس کے ساتھ ایک مادی مفادات کا ایک پہلو بھی جڑ گیا. ٹھیک ٹھیک. تو اگر وہ قراء پر یا نعت خوانوں پر وہ پہلو غالب ہو گیا، اصل میں وہ ایک ذریعہ روزگار، بنیادی طور پر ایک ذریعہ روزگار چیز بن گئی ہے، تو ظاہر ہے یہ بھی مستحسن نہیں. اور اس پر یہ صحابہ کے دور میں بھی اس طرح کے مظاہر تھے. اچھا. تو آگے ہم الگ دیکھیں گے صحابہ نے قرآن کو یا دین کے علم کو اصلاً مادی مفادات کا ذریعہ بنا دینے کا جو عمل ہے، اس پر صحابہ کے ہاں بھی نقد موجود. تو ان دو پہلوؤں سے اگر صحیح اس پر تنقید ہو تو بالکل وہ بجا ہے. بالکل صرف اس تک ہم محدود نہ رہ جائیں، صحیح. اس کو ایک بہانہ نہ بنا لیں جی بے عملی کا، صحیح صحیح ظاہر پرستی کا. صحیح. اس پہلو سے بھی تنقید ٹھیک ہے، اور اس پہلو سے کہ اس طرح کے مقدس عمل وہ اگر دکھاوے اور ریاکاری اور یا مادی مفادات کے حصول کا ایک ذریعہ بن کے رہ جائے تو یہ بھی ایک مستحسن چیز نہیں، مذموم چیز. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. حسن صوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی جو تلاوت کا پہلو تھا مختلف آثار و روایات سے ہم نے دیکھا ہے. امید ہے کہ اہل علم کے لیے بڑی خوبصورت باتیں ہوں گی اس میں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ کسی اور نشست میں دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم.